حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم علیہ السلام آپ سے اتنی محبت اور اتنا پیار کرتے تھے کہ ایک مرتبہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو معلوم ہوا کہ رسول کریم علیہ السلام نے کئی دن گزر کے کچھ نہیں کھایا اور محبوب کریم علیہ السلام آپ کے چہرے مبارک پر بھوک کے آثار بھی ظاہر ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کریم علیہ السلام آپ کی مجلس مبارک کے اندر تشریف لائے اور آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اتنی بھوک۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب وہاں سے نکلے اور اپنے گھر کی طرف آئے اور آتے سوچنے لگے عثمان تو نے اتنے اناج کا کیا کرنا ہے، تو نے کیا کرنا ہے، اتنی دولتوں کا تو نے اتنی وراثتیں کہاں لے کے جانی ہے؟ اگر تیرا محبوب ہی کھانا نہ کھائے، حضور ہی کھانا نہ کھائے، یار تو نے کیا کرنا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ گھر کے اندر آئے تو آپ نے اناج کی بوری اٹھائی اور محبوب کریم علیہ السلام آپ کے گھر کے اندر جا کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ سے عرض کرنے لگے کہ اماں جی آپ تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جائیں، آج اپنے یار کے لیے کھانا عثمان خود پکائے گا، وہ تاجدار، وہ اتنی وراثت کا مالک، اتنی مال و دولت کا وارث۔ کہنے لگے نہیں آج میں کھانا خود بناؤں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں کمرے کی اوٹ میں تھی، پردے کے اندر تھی، تو میں نے دیکھا کہ بوڑھا عثمان بوڑھا، فرماتی ہیں آپ نے نا سب سے پہلے جا کے چولہا جلایا۔ جب چولہا جلایا تو آگ نہیں جل رہی تھی، آپ چلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ بوڑھے عثمان کی داڑھی کے اندر سے دھواں باہر نکل رہا، آنکھوں کے اندر دھواں جا رہا، آنکھوں کے اندر۔ اور بعد کے اندر جب چولہا جلا دیا تو چولہا جلانے کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نا آٹا گوندنا شروع کر دیا۔ جب آٹا گوندھا تو مالک کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل شامل حال تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آٹا گوندا، آٹا گوندتے گوندتے جب آپ نے تھوڑا سا پسینہ آیا تو اس کو اتارا اور فرمانے لگے کہ یار کی بارگاہ میں پسینہ آ رہا، یار کی بارگاہ کیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر روٹی پکانا شروع کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بوڑھا عثمان روٹیاں پکا رہا تھا تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہاتھ بھی جل رہے تھے، ہاتھ جلے آپ کے۔ فرماتی ہیں کھانا تیار کیا، روٹی پکائی، سالن پکایا، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم علیہ السلام آپ کی بارگاہ کے اندر گئے اور جا کے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ گھر تشریف لائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب عرض کی تو محبوب کریم علیہ السلام آہستہ سے، بالکل آہستہ سے اٹھے اور دھیرے دھیرے چلنے لگے۔ رسول کریم علیہ السلام جب گھر تشریف لائے تو دسترخوان بچھا دیکھا، اوپر کھانا رکھا دیکھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہمارے ہوتے ہوئے بھی آپ بھوک برداشت کریں، ہم غلاموں کے ہوتے ہوئے بھی یا رسول اللہ ہم کھانا کھا کے سوئے اور ہمارا آقا بھوکا سوئے۔ عرض کی یا رسول اللہ اناج کی بوری آ گئی ہے، ختم ہونے سے پہلے دوسری رکھ جاؤں گا، اور کملی والیا کھانا کھا کے سویا کر، یا رسول اللہ کھانا کھا کے سویا کر۔ جب ہم آپ کے چہرے پہ بھوک کے آثار دیکھتے ہیں تو یا رسول اللہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، آپ کھانا کھا کے سویا کر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عثمان آپ نے اتنی بات کی اور آپ باہر چلے گئے۔ فرماتی ہیں جب آپ باہر گئے تو محبوب خدا نے پیچھے سے ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے طرف اٹھا دیا۔ عرض کرنے لگے یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی میرے عثمان سے راضی ہو جا، تو بھی میرے عثمان سے راضی ہو جا مالک، میں راضی ہو گیا۔ اور میرے بھائی ان لوگوں نے نا محبت، پیار، عشق ایسا کیا کہ صوفیہ فرماتے ہیں اگر صحابہ ہمارے زمانے کے اندر ہوتے ہمارے زمانے کے اندر، اگر صحابہ ہمارے زمانے کے اندر ہوتے تو ہمارا عشق اور ایمان دیکھ کر ہمیں کافر سمجھتے، اور اگر ہم ان کے زمانے کے اندر ہوتے تو ان کی محبت اور ان کا پیار دیکھ کر ہم ان کو مجنون اور پاگل سمجھتے۔ معاذ اللہ، ایسا عشق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ
मदीना मुनव्वरा के अंदर एक कुआं था, तो वो एक यहूदी का था। यहूदी पानी नहीं दिया करता था मुसलमानों को, और पानी बेचा करता था और महंगे दामों में बेचा करता था। महबूब करीम अलैहिस्सलाम आप फरमाने लगे कि भाई कोई वो कुआं जो है वो खरीद कर अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते के अंदर वक्फ कर दे तो जन्नत की टिकट मेरी जेब में मौजूद है, मेरी जेब के अंदर जन्नत की टिकट है, मैं जन्नत की टिकट उसको दे दूं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला आप चुपके से उठे और उठकर चले, उस यहूदी के पास आए और फरमाने लगे कि तूने कुआं बेचना है? यहूदी कहने लगा जी मैंने कुआं नहीं बेचना। आपने फरमाया चल यार बेच दे। तो यहूदी कहने लगा मेरी ना एक शर्त है, उस शर्त पर कुआं बेचूंगा। आप फरमाने लगे तू बता तेरी क्या शर्त है, मैं खरीदने के लिए आया हूँ। तो यहूदी कहने लगा कि मेरी शर्त ये है कि एक दिन तो मैं पानी बेचा करूंगा, एक दिन पानी आप लोगों को दिया करूंगा। आप फरमाने लगे चल यार ठीक है, तू एक दिन पानी बेच लिया कर और एक दिन जो है ना वो पानी हमें दे दिया कर। अब खरीदना चाहा कुआं, तो यहूदी से पैसे की बात की तो यहूदी कहने लगा जी 3000 दिनार लूंगा इस कुएं के एक दिन के लिए, यानी एक दिन मेरी बारी और एक दिन आपकी बारी, 3000 दिनार। हालांकि वो कुआं जो था वो 500-600 दिनार का था। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे मुझे ये भी मंजूर है। तो यहूदी कहने लगा कि उस्मान तो कोई आम ताजर नहीं, बड़ा पढ़ा लिखा ताजर है और लोग तुझे जानते हैं, लोग तुझसे तिजारत करते हैं, बड़ा मक्के का आला दर्जे का ताजिर है, फिर भी इतना महंगा सौदा। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे सौदा पैसे, मसला पैसों का नहीं है। आप फरमाने लगे मसला पैसों का नहीं हुजूर किसका मसला है? आप फरमाने लगे मसला मेरे यार के फरमान का है, मेरे यार के फरमान का मसला है, पैसों का मसला थोड़ी है। और आप फरमाने लगे तूने अपनी औकात देख के बोली लगाई है, जितनी तेरी औकात थी तूने उतनी बोली लगाई। आप फरमाने लगे मैं तो घर से 40,000 दिनार लेके आया और मेरे पास थे ही इतने, मैं सारे ही लेके आ, सारे लेके आ। जे तू चढ़िया उत्ते दार भी नहीं, जे तू विकिया इश्क बाजार भी नहीं, एडा सस्ता सौदा प्यार भी नहीं, एडा सौखा लभदा यार भी नहीं। कई जंगल गाने पैंदे ने, कई दोजख लंघने पैंदे ने, जे वो इस मुल्लों भी मिल जावे ए तो सस्ता और व्यापार भी नहीं। कुछ समझ ना आवे लोकां नूं ओ कादे नाल शहीद करे, ओ वेखी यार दे हत्थ तलवार भी नहीं पर ओदा खाली जांदा वार भी नहीं।